میں عرفان قادر صاحب جو کہ لائر الیکشن کمیشن اور کو سینئر لائر فارمر اٹارنی جنرل ہمارے ساتھ ہیں. عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ بھی کیا, تو یہ بتائیں کیا ہاتھ اس اعتبار سے آپ کا مضبوط نہیں کیا سپریم کورٹ نے کہ بھائی پچھلے لیٹر میں الیکشن کمیشن نے لکھا تھا کہ سر ہم نے 30 تاریخ دے دی, پھر فلاں 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 نے ہمیں بولا کہ کوئی کہتا ہے پیسے نہیں دے سکتے, کوئی کہتا ہے نفرت نہیں دے سکتے, تو پھر ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. تو آج عدالت نے کہہ دیا 14 کو الیکشن کراؤ, اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ہمیں بتاؤ. تو یہ تو اور مضبوط نہیں کر دیا الیکشن کمیشن کو. بالکل مضبوط نہیں کیا, ختم کر کے رکھ دیا الیکشن کمیشن. بالکل. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی وقت کیا رہ جاتی ہے؟ کل کو الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ کو آرڈر کر دے گا کہ جی وہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو ایکسپیڈیشس جسٹس ہر شہری کا رائٹ ہے, آپ کے 50,000 کیس پینڈنگ ہے, آپ کے سارے کیس اب ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے. کبھی سنی ہے اس طرح کی باتیں دنیا میں؟ کبھی سنی ہے اس طرح کی باتیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی زیرو ہے, وہ بھی کچھ نہیں, اس کا کام بھی سپریم کورٹ کرے گی, حکومت بھی سپریم کورٹ چلائے گی, سیکرٹری دفاع کا کام بھی سپریم کورٹ کرے گی, سیکرٹری فائنانس کا کام بھی سپریم کورٹ کرے گی, اور سپریم کورٹ آپس میں ایک لڑائی جھگڑا وہاں مچا ہوا ہے. میں نے تو کہا تھا چیف جسٹس صاحب تو کل کہ آپ پہلے انٹرنل کانفلکٹ دور کریں, پھر اس کے بعد آپ قوم کو یکجا کریں. وہ قوم کو یکجا کرنے چل پڑے ہیں, اپنا گھر جو ہے ان آرڈر نہیں ہے, اور یہ اس طرح کا کبھی سنا ہی نہیں ہے. اس طرح کا آرڈر بالکل یعنی کوئی ایسی سچویشن بھی کبھی ہوئی نہیں ہے نا کہ جہاں آئین میں اتنا صاف لکھا ہو 90 دن میں الیکشن ہو. بالکل نہیں, بالکل نہیں. ضیاء الحق کوئی بن جائے الگ بات ہے, ڈکٹیٹر بن جائے الگ بات ہے. مشرف میں آپ کو بتاؤں کس سویلین گورنمنٹ کہہ کے جاؤ نہیں کراتے الیکشن 90 دن میں. میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آرڈر امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں. یہ آرڈر کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یہ غلط آرڈر جو ہیں کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا کرتے, اور عدالتیں ایسا آرڈر جب کرتی ہیں جو امپلیمنٹ نہ ہو تو اسے عدالتوں کی توثیق ہوتی ہے. آپ کا مشورہ کیا ہوگا گورنمنٹ کو, الیکشن کمیشن کو؟ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہے, الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی رہے, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ عدالت کو کہنا چاہیے نہیں کراتے, یہ کہنا چاہیے نہیں. پھر الیکشن سارے پاکستان کے جب بھی ہوں گے اکٹھے ہونے چاہیے. یہ علیحدہ علیحدہ پیسفل الیکشن نہیں ہو سکتے. عرفان صاحب یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا نا, اگر لکھا ہے تو بتائیے کہ الیکشن سارے پاکستان میں ایک دن ہونے چاہیے. یہ ضرور لکھا ہے کہ ایوان کی تحلیل کے بعد 90 دن میں ہونے چاہیے. نہیں نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے نا. نہیں لکھا. یہاں پہ آپ دیکھیں تو صحیح نا, جو اب حالات دیکھیں, یعنی اتنے اخراجات ہم ڈبل ٹرپل کر دیں گے. ہمیں چاہیے جب سارے جیسے پاکستان میں ایک یونٹی ہے الیکشن میں, ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں پہ سب کو تتر بتر کر کے انہوں نے اوپر نیچے کر کے رکھ دیا. اور یہ تو اگر ایک وقت میں الیکشن ہونا اتنا ہی ضروری ہے ملک کے لیے تو پھر حکومت وفاق کا ایوان تحلیل کرے گی, ایک وقت میں الیکشن کرا لیتے, پیسے بچ جائیں. نہ سپریم کورٹ کی میں دیکھتا ہوں نا, آپ مجھے بتا دیں نا, اب یہ کر کے دکھا دیں الیکشن. اچھا بھائی ذرا ایک میرے ساتھ رہیے, کوئی بڑی زبردست ایک لیگل ڈیبیٹ ہو رہی ہے. لطیف کوسا صاحب, اب آپ نے یہ کیسے کریں گے الیکشن؟ جناب کوسا صاحب بتائیے کیسے ہو جائیں گے الیکشن؟ لطیف کیسے کریں گے امپلیمنٹ ایک انلیگل آرڈر کو؟ کوسا صاحب سے پوچھتا ہوں, امپلیمنٹ کریں گے. کوسا صاحب بتائیں گے ذرا. جی کوسا صاحب. وسیم, الیکشن ہوں گے اور 14 کو ہوں گے, عزت سے ہوں, چاہے یہ بے عزت ہو کر کرائیں الیکشن. کبھی نہیں الیکشن ہوں گے. ہم نے بھی بڑی کوشش کی اگر ہو گیا تو میں کھوسا صاحب جو مجھے کہیں گے میں کھوسا صاحب کے لیے کرنے کو تیار. کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا بس پھر ٹھیک. بتائیں بدامی صاحب, اس پہ قائم رہنا, یہ پریزرو کر لو, پروٹیکٹ کر لو. ریکارڈ ہو گیا, عزت سے ہوں یا بے عزت ہو کے کروائیں عرفان قادر صاحب ریکارڈ ہو گئے. ہم نے بھی کہا تھا, یہ اس کا کلپ ہم نے بھی کہا تھا, کبھی بھی ہم نے بھی کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی, ہم نے بھی کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی, ہم نے بھی کہا تھا خط نہیں لکھیں گے. ہم نے وہ 100 لتر بھی کھادے, 100 گنڈے بھی کھادے. یہ جو ہے سپریم کورٹ کو ہماری بات ماننی پڑی تھی, ان کو خط میں لکھانا پڑا تھا. او بھائی میں وکیل تھا, آپ وکیل نہیں تھے, میں وکیل تھا اس میں. بھی آپ کو پتہ نہیں ہے پھر پورا. یہ ایک وزیر اعظم کو سزا بھی کروائی, وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے, نااہل بھی. یار بیچ میں بولتے جاؤ گے تو پھر کیا فائدہ. دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت میں کنٹیمپٹ میں سزا بھی ہوئی اور وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے, لیکن حکومت نے نہیں مانا تھا. راجہ پرویز اشرف صاحب تقریباً آرڈر کو آپ بولتے جائیں. میں اس کا ان کا کیبنٹ اندر کا حصہ تھا, مجھے زیادہ بیچ میں تھا. آپ گورنر تھے. اس کے بعد اچھا تو سن لینا, اس کے بعد ہم عدالتوں میں موجود تھے, اور اس وقت جو ہے جب ہمارے میٹنگ ہوئی, راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی کنٹیمپٹ نوٹس آیا,
پھر انہوں نے باہر کیف خط لکھا اور مخلصی ہوئی. تو یہ الیکشنز بھی کروائیں گے, یہ الیکشنز کروائیں گے اس لیے کہ آئینی تقاضا ہے. اگر اس طرح سے بنانا ریپبلک بنی, اس طرح کے خیالات آئے تو قسم لے لو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. یہ اگر ہم نے سپریم کورٹ کی عزت نہ کی, اگر ہم نے جو ہے آئین پر عملداری نہ کی, اگر ہم نے 90 دن کو 11 سال پر جو ہے کیا, تو پھر لا آف نیسیسٹی ہم دوبارہ نافذ کرنے جا رہے ہیں. اگر لا آف نیسیسٹی ہم نے کیا نافذ تو خاکم بدہن, پھر یہ نہ آئین رہے گا نہ آپ کا ملک رہے گا. تو ایسی باتیں نہ کریں خدا را, کیونکہ یہ مصلحت کی بات نہیں ہے, یہ مصلحت کی بات نہیں ہے, یہ قانون کی بات ہے, آئین کی بات ہے, عمرانی معاہدے کی بات ہے. اگر اس طرح کے طالع آزمائی کی جائے گی اور سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑیں گے اور 1997 والی دوبارہ آپ تحریک کو جو ہے نافذ کریں گے, عدالت کو دولخت کریں گے, اس پر حملے کریں گے اور اس کو جو ہے اس طرح سے تضحیق کریں گے کہ احکامات نہیں مانیں گے, تو یقین کیجئے گا کہ سوشل یہ ساری سوسائٹی اور سارا پاکستان آئین کے پیچھے ہے, چیف جسٹس کے پیچھے ہے, سارا پاکستان کا وکیل اس وقت آئین کے پیچھے ہے. یہ اگر حکومت اس طرح کے ہتھکنڈے کرے گی تو یقین کرو بدنامی, یہ بڑا خوفناک بات ہوگی اگر اس طرح سے. جہانگیر جدون صاحب کسی ایسی صورتحال کو کیا نظریہ ضرورت نہیں کہتے کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئین میں تو لکھا ہے لیکن حالات بھی تو دیکھو نا کیا ہے, تو پھر اور کیا ہوتا ہے نظریہ ضرورت. یہ دیکھیں یہ بڑے سینئر ہمارے ڈیبیٹ میں شامل ہیں, آپ سنیں. اب 90 دن کہاں پہ ہیں, 14 مئی کو 90 دن بنتے ہیں. آپ بتائیں کیلکولیشن. وہ تو 30 اپریل کو بھی 90 دن نہیں بنتے تھے, لیکن عدالت نے اپنے آرڈر میں کہا نا کہ 90 دن یا اس کے بعد جتنا جلد ہو سکے, لیکن 90 دن کے بعد 100 دن ہونا یا 190 دن ہونا, 220 دن ہونا, فرق ہے نا دونوں میں. دیکھیں ہم نہیں کہتے الیکشن کو بالکل ڈیلے کرو, 2 سال کے بعد کراؤ, 3 سال کے بعد کراؤ, لیکن دیکھا نا ایک جب یہ بینچ بیٹھا تھا تو ایک آنریبل ممبر آف دا بینچ نے کہا تھا کہ یہ ول آف دا پیپل ہے, ول آف دا پیپل آپ کو 5 ایئر کے لیے الیکٹ کیا ہے, تو آپ جو ہے جا کے 3.5 سال میں اسمبلی توڑ دیتے ہیں. اب یہ کیا گارنٹی کھوسا صاحب دے سکتے ہیں کل کو اسمبلی بنے اور عمران خان اس کو دوبارہ اسی وقت میں توڑ دے گا؟ سر لیکن یہ کوئی گارنٹی ہے؟ ملک نے آئین ضابطے قانون کے تحت چل رہا ہے نا. کیا کیجیے اگر آئین پاکستان چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ہاؤس تحلیل کر سکتا ہے, یا تو آئین میں ترمیم کر کے اس سے اختیار لے لیں, ورنہ ملک کیسے چلے گا اس طرح. پھر میری بات سن لیں, چیف ایگزیکٹو نے اسمبلی نہیں توڑی ہے. اس نے کہا جی, یہ کل انہوں نے عرفان قادر صاحب نے کورٹ کے اندر بھی کہا تھا, اس نے کہا جی کہ میں تو نہیں توڑنا چاہتا تھا, یہ تو عمران خان نے توڑوائی اسمبلی. ایک جو باہر کا بندہ ہے, ان الیکٹڈ بندہ ہے, وہ اپنی ول جو ہے کسی میلافائڈی طریقے سے امپوز کر رہا ہے, جی اسمبلیاں توڑ دو. اب اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں, وہی پرویز الہی جنہوں نے توڑی ہے وہ صدر بنے بھی بس. اچھا لیکن مجھے ایک لمحے کو دے, علی ظفر صاحب آپ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں؟ آپ نے یہ والا اوپینین بھی سنا ہے اور عرفان قادر صاحب والا اوپینین بھی سنا ہے, جو کہتے ہیں کہ لکھوا لو مجھ سے الیکشن نہیں ہوگا. وہ کھوسا صاحب کو کہہ بیٹھے ہیں کہ اگر ہو گیا الیکشن تو جو آپ کہیں گے میں آپ کی خاطر کرنے کو تیار ہوں. آئی کین اونلی امیجن کھوسا صاحب کیا کریں گے تو مجھے نہیں پتا, یہ تو ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا آپ کو؟ نہیں ہمیں مجھے اور علی ظفر صاحب کو ساتھ ملائیں گے. پاکستان کو اتنا بڑا فیصلہ کرے, ایک فریق جو ہے وہ تو ناراض ہوگا, ایک فریق دوسرا فریق خوش ہوگا. جو ناراض ہونے والا فریق ہے اس کا حق ہے, جس طرح عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تنقید کرے فیصلے پہ. تنقید کی حد تک مجھے کوئی کبھی مسئلہ نہیں ہوا. میں تو خود کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے تنقید کرنا. آپ ایک ڈیبیٹ کریں, ایک پارلے کریں, یہ بڑی اچھی بات ہے. ججز کے فیصلوں پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے میری نظر میں, ہمارے آئین کے نیچے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مانوں گا نہیں. میں عمل نہیں کراؤں گا اس میں. ایک بار ہو گیا تو ماننا ضروری ہے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے نہیں ماننا تو پھر آپ جنگل میں چلے جائیں. پاکستان میں اس کی گنجائش نہیں. جنگل کا قانون ہوگا جہاں ادھر جا کے اپنی پھر جو آپ نے لا قانونیت کرنی ہے کریں, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے علی آپ کی ظاہر پولیٹیکل ایفیلیشن میں ہے نا, تو آپ کی رائے کیا ہے؟ جس طرح ایک رائے ہے کھوسا صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے, اب وہ عزت سے کروا دیں یا دوسرا راستہ اپنا لیں. آپ کے خیال میں آگے الیکشن ہے, آگے لڑائی ہے؟ جی دیکھیں, ہمارے سامنے 3 کرائسس تھے. ایک آئینی کرائسس تھا, وہ تو ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس ججمنٹ کے بعد, اس لیے الیکشن تو کرانے ہوں گے. اچھا, باقی جو پولیٹیکل کرائسس ہے اور اس کے بعد جو اکنامک کرائسس ہے,
پولیٹیکل کرائسس الیکشن کے بعد ہی ختم ہوگا میری نظر میں، اور جو اکنامک کرائسس ہے وہ پھر ایک لانگ ٹرم ہے، اس کو ہم انشاءاللہ مل کے سارے ختم کریں گے. تو یہ میں اس کو 3 اسٹیپ دیکھ رہا ہوں. پہلی اسٹیپ ہو گئی ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ الیکشن ہے، اور الیکشن میں ٹھیک ہے آپ کے ٹیمپر، آپ کی جو ٹیمپریچر ہے وہ سب کا ہائی ہوگا. کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ٹیمپریچر نیچے لے کے آئیں.